نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا عطا کردہ رمضان مقدس کا بابرکت مہینہ آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت زیادہ خصوصیات عطا فرمائیں جو اسی امت کا خاصہ ہیں۔ اسے خیر الامم قرار دیا۔ قرآن مجید افضل الکتب، آخری کتاب، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی گئی کہ ایک ایسی رات عطا کی گئی کہ جس کی عبادت 80 سال سے زائد عبادت سے بھی افضل ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا اور اپنی امت کی عمروں کی طرف نگاہ فرمائی تو طبیعت مقدسہ پر گراں گزرا کہ کثیر عبادت کیسے کر سکیں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے اور ان کی خاطر ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آپ کی امت عبادت کرے تو نامہ اعمال میں 80 سال سے زائد عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور دیگر ہستیوں نے عبادتیں کی 80 سال سے زائد، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، چند ہستیوں نے، تو پھر اس کی مناسبت سے بھی یہ فضیلت ملی کہ لیلۃ القدر کی رات عطا ہوئی۔ اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے احوال کو دیکھا اور طبیعت مقدسہ پر بوجھ آیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رضا اور خوشی کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ القدر کا موضوع صرف لیلۃ القدر رات ہے، اور لیلۃ القدر قدر والی رات، عزت والی رات، فضیلت والی رات، عظمت والی رات، اور ثواب کے اعتبار سے کثرت ثواب والی جو رات ہے، اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ یہ قدر والی رات کے اندر قدر والی کتاب، قدر والی امت پر، قدر والے رب العزت کی طرف سے قدر والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے، تو قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، اور اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات جو فیصلے ہیں اگلے سال کے وہ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے قضاء و قدر کے کارکنان قضاء و قدر کی طرف سپرد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی قدر بمعنی تقدیر۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو صاحب قدر نہیں، اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے وہ قدر والا انسان بن جاتا ہے۔ اور یہ رات اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر خوش قسمتی ہے، کتنا اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور کتنا زیادہ شرف اور فضیلت اس امت کو حاصل ہے کہ ایک رات ایسی عطا کر دی گئی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس ایک رات کی عبادت، ایک رات کی سجدہ ریزیاں، ایک رات کی تلاوت، ایک رات کا استغفار، ایک رات کی تسبیحات، ایک رات کی شب بیداری 1000 مہینوں کی شب بیداری سے افضل ہے۔
وہ 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ تو اس رات کے اندر عبادت کرنا، تلاوت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ سید العالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہ شرافتیں، یہ عظمتیں، یہ بخشش و مغفرت کے سارے وسیلے نصیب ہوئے ہیں۔ اور لیلۃ القدر یہ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان مقدس کے آخری عشرے میں، حدیث پاک میں آتا ہے رمضان مقدس کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور بہت سارے محدثین نے 27ویں رات کا قول کیا۔ ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں 26 اقوال کیے، مختلف اقوال ہیں، مگر زیادہ تر ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ یہ رمضان مقدس میں ہے، رمضان مقدس کے آخری عشرہ میں ہے، اور اس کی طاق راتوں میں، اور بالخصوص 27ویں رات کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ عزت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسے 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، جس کے اندر یہ رات نہ ہو، وہ ساری عبادت ایک طرف ہے، تو اس رات کی عبادت اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امی اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے۔ اور جس کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، جبریل امی اس کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں، اور جبریل امی جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں یرق قلبہ، تو اس کا دل کے اندر سوز پیدا ہوتا ہے، گداز پیدا ہو جاتا ہے، رقت قلبی اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی لیلۃ القدر کے پانے کی ایک نشانی ہے۔ اور اس رات کے اندر جبریل امی اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو بھی بیٹھا یا کھڑا ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبریل امی اور دیگر فرشتے وہ اس پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر، ہر حکم لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ساری رات سلامتی والی ہے طلوع فجر تک۔ امام قرطبی نے لکھا جس طرح یہ رات فضیلت والی ہے، یہ دن بھی فضیلت والا ہے۔ لیلھا کا نہارھا، یعنی یہ جو رات ہے دن کی طرح ہے، ونہارھا کا لیلھا، اور اس کا جو دن ہے وہ رات کی طرح ہے۔ تو اس رات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اگر اس رات کو پا لیں تو کیا پڑھا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی رمضان مقدس میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ استغفار کرو، جہنم سے پناہ مانگو، اور جنت اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اور کثرت کے ساتھ جو ہے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت جو ہے اس کا ورد کرو۔ تو رمضان مقدس کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، عبادت کی کثرت کرنا، صدقات فطر کو ادا کرنا، اور جو پورا مہینہ محنت ہے پھر اس کا عید الفطر کی رات
جسے لیلۃ الجائزہ انعام والی رات کہا جاتا ہے، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، جب عید الفطر کا چاند، شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس رات کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو لیلۃ الفطر کی رات کو زندہ کرتا ہے، یعنی اس میں عبادت کرتا ہے، تو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا جب دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کو فضولیات میں، لہو لعب میں نہیں گزارنا چاہیے، اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح عید الفطر کا جو دن ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے، انعام والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ہی فرشتے چوکوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اہل اسلام کو پکارتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کے ارشاد فرماتا ہے، قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ فیرجعون مغفور لہم، فیرجعون الی رحالہم مغفور لہم، جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قیمتی ساعتوں کی قدر و قیمت جاننے اور اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کو اور ان دنوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔